الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور یہ ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار، پہلی بہار. تو یہ ساری کائنات کی بہار کا مہینہ ہے، جس مہینے میں رحمت کائنات، فخر موجودات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور آپ کی آمد سب سے آخر میں ہوئی. سب سے پہلے پیدا کیا جانا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اور سب سے آخر میں آنا اور نبوت کو مکمل کرنا یہ اس سے بڑا اعزاز ہے. لہذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کیا، اس کے لیے اس ماہ مبارک سے بڑی خوشی کا اور کوئی مہینہ نہیں. یہ ایک فطرتی بات ہے، اور لوگ اس پر یہاں تو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے کو بڑے اعزاز سے منایا جاتا ہے، بڑے اخراجات کیے جاتے ہیں. حالانکہ ہر شخص، علماء فرماتے ہیں، ہر شخص ایک سال موت کے قریب ہوتا ہے. اس کے لیے اتنی بڑی خوشی کی بات نہیں. اگر اس نے وہ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارا، کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی فرض نہیں چھوڑا، پھر تو اس کے لیے بڑی مبارک کی بات ہے کہ اس نے ایک سال کامیابی سے گزار لیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو راضی رکھا، اللہ تعالیٰ کو اس نے ناراض نہیں کیا. لیکن ایک شخص ہے، وہ پورا سال گناہ ہی کرتا رہا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کوئی اور نیکی کا کام کرنے کی نہیں، نہ حرام سے بچا، نہ کوئی اور ایسا کام، تو وہ کس خوشی میں یہ منا رہا ہے. لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہ آمد ہے جہاں ظلمت کے، کفر کے، شرک کے اندھیرے ختم ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے نور سے پوری کائنات کو منور فرما دیا. اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی ہے اور بڑی مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا مقصد جو بیان فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، یا رسول اللہ اگر آپ کو اس کائنات میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا. اس کائنات کو میں نے آپ کی آمد کے لیے اور آپ کے ظہور کے لیے کائنات کو بنایا، کائنات کو سجایا، آسمان کو بغیر ستونوں کے اس کے اوپر کھڑا کیا، اور رزق کے سارے اسباب آسمانوں میں رکھے، اور سورج کو پوری کائنات سے میں نے روشن کیا، اور چاند سے منور کیا، ستاروں سے اسے کہکشاں بنایا، اور اس انداز میں دنیا کو پیدا کر کے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اس دنیا کا نبی بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، اور پہلے انبیاء کرام کوئی مخصوص شہروں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص برادریوں کے لیے آتے رہے. ایک ایک وقت میں کئی نبی موجود رہے،
ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہی. یہ تو قرآن کریم میں اس کے تذکرے موجود ہیں. لیکن جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بات ہوئی تو اس وقت کائنات میں اور کوئی نبی ظاہری طور پر ظاہری حیات کے ساتھ موجود نہیں تھا. اور پھر آپ کی آمد پر سب سے بڑا اعلان جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اب نبوت کی امارت مکمل ہو چکی ہے اور آج کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. آج جتنی نعمتیں میں نے انسان کو دینی تھی وہ آخری نعمت انسان کو عطا کر دی اور اس کے بعد اب کوئی اور دین نہیں آئے گا, کوئی اور نبی نہیں آئے گا, بلکہ دین کی تکمیل مکمل طور پر ہو چکی ہے. اب اس میں کوئی کمی اور خامی نہیں رہی. اس بات پر ایمان رکھنا اسی طرح ضروری اور فرض ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا, کیونکہ یہ رسالت کی ان خوبیوں میں سے ہے, ان صفات میں سے ہے. اگر کوئی شخص اس میں شک کی نظر رکھتا ہے کہ اگر کوئی اور نبی آ جائے تو کیا ہوگا, جب وہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں تو نبی آئے گا کہاں سے. جب اس رب نے یہ فرمایا کہ خاتم النبیین یہ آخری نبی ہیں اور اس کے بعد پھر اور نبی کون بھیجے گا, جب رب العالمین نے اس نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا, محشر کے میدان کا, جنت کی بہاروں کا, ہر چیز کا سربراہ, ہر چیز کا رسول اور ہر چیز کا مالک اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا. وہ حدیث اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگار جب پریشان ہوں گے محشر کے میدان میں اور وہ سفارش اور شفاعت تلاش کریں گے تو پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے کئی بار سنی ہوگی. وہ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اسی طرح ایک ایک نبی کے دروازے سے ہوتے ہوئے یہی جواب سنتے ہوئے آخر میں پھر پہنچے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, اور وہاں سے یہ جواب نہیں دیا جائے گا. حضور اس وقت فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا, یہ شفاعت یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے اور میں ہی اہل ایمان کی شفاعت کروں گا. وہاں سے آگے کہیں نہیں بھیجا جائے گا کیونکہ آگے ہے ہی کوئی نہیں. آخری تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اس کے ساتھ امت کا ایمان وابستہ ہے. کوئی شخص معمولی سی بھی اگر گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرے, امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عقیدے پر پہرا دیا ہے, انہوں نے عقیدے کا تحفظ کیا ہے, انہوں نے عقیدے کو بچایا ہے. اور بر صغیر اور پاکستان میں اگر آج یہ عقیدہ قائم ہے تو یہ اس شخص کی کوشش اور ہمت کا نتیجہ ہے. وہ کہ معمولی نوعیت کے شخص نہیں تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس طرح پیش کیا کہ عرب کے بڑے بڑے شیوخ جو ہے وہ بھی اس کے سامنے دنگ رہ گئے اور وہ بھی اس کا کوئی جواب نہ دے سکے. یہی آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اب یہاں ایمان اللہ کی ذات پر اور رسول کی ذات پر اس کو جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک آیت میں نہیں, اس میں درجنوں آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا. آمنوا باللہ ورسولہ, پہلے یہ کہ آپ ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر.
پھر اگلا ساتھ حکم اسی کے ساتھ دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو۔ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم دل میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفت کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر سے زیادہ کسی اور کی دنیا میں توقیر کرتا ہے، کسی اور کی عزت کرتا ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں خود ارشاد فرمایا